وہی وہ ذات ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا۔ موت کا بھی مالک اللہ اور زندگی کا بھی مالک اللہ۔ یہ زندگی جو ہمیں اور آپ کو ملی ہے، اس زندگی کا مالک اللہ ہے۔ جب چاہے جس وقت چاہے ہمیں موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ زندگی ہماری فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اگلے جملے میں فرماتا ہے ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے، اور اے میرے بندو سنو، ہم نے تمہیں زندگی اس وجہ سے دی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے نیک عمل کرنے والا کون ہے۔ ہم آزمانا چاہتے ہیں، ہم چیکنگ کرنا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے نیک عمل کرنے والا، اللہ کو راضی کرنے والا، اللہ کو خوش کرنے والا اعمال کون کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والی اعمال کون کرتا ہے۔ ہم آزمائیں گے اور ضرور آزمائیں گے، ہم تمہاری زندگی میں آزمائش ڈالیں گے اور ہم چیک کریں گے کہ تم میں سے نیک عمل کرنے والا کون۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، زندگی اللہ نے دی ہے اور اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہر کوئی اپنے آپ میں غور کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے بے شمار نعمتیں ہمیں دی ہیں۔ ہر کوئی اپنے آپ میں غور کرے، غور کیجئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے کتنی نعمتوں سے آپ کو نوازا۔ بہت سی نعمتیں۔ اللہ خود کہتا میرے بندوں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندوں ہم نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہے، ہم نے تمہارے اوپر اتنی نعمتیں نچھاور کی ہیں، اگر ان نعمتوں کو تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، اور اے میرے بندوں تم ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہو، شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اتنی نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہے، اتنی نعمتیں ہم نے تمہارے اوپر میں نے نچھاور کر دیا ہے کہ ان نعمتوں کو تم شمار بھی نہیں کر سکتے ہو۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، بے شمار نعمتیں۔ اور اللہ کہتا میرے بندوں جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہے ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہو، ہم تمہیں اور زیادہ نعمت دیں گے، ہم تمہیں اور زیادہ تمہیں دیتے رہیں گے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندو اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو ہم نے جتنا تمہیں دیا ہے اس سے زیادہ ہم تمہیں دیں گے، ہم نے تمہیں جتنا دیا اس سے زیادہ ہم تمہیں دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم نے میرا شکریہ ادا نہ کیا، میری نافرمانی کی، میری ناشکری کی، تو میرے بندو یاد رکھنا إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اے میرے بندو یاد رکھنا میرا عذاب بہت ہی ڈینجر ہے، بہت ہی خطرناک ہے، میرا عذاب دردناک عذاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، نعمتیں بہت ساری دیے۔ غور کیجئے آپ، اولاد کی نعمت کتنی بڑی نعمت، جس کے پاس اولاد نہیں ہے ان سے پوچھئے اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اولاد کتنی بڑی نعمت ہے اس سے پوچھو جن کے پاس اولاد نہیں ہے۔ 4 5 سال 8 سال 10 سال شادی کو ہو گئے، بچہ نہیں، بچی نہیں، گھر کے اندر سکون نہیں ہے، اولاد کی وجہ سے گھر خوبصورت ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ اولاد بہت بڑی نعمت جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے۔ پوچھو ان سے جن کے پاس اولاد نہیں، کتنے باباؤں کے پاس اور کتنے ملاؤں کے پاس تعویذ لینے کے لیے، اولاد مانگنے کے لیے یہاں کبھی وہاں، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس کبھی اس ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہمیں اولاد یہاں سے مل جائے۔ اللہ کہتا نہیں، اے میرے بندو جن جن ڈروں کے
اندر تم جایا کرتے ہو، جن جن گھروں کے اندر تم جایا کرتے ہو، یہ خود کمزور ہیں. ضعف الطالب والمطلوب، یہ خود کمزور ہیں. یہ تمہیں کیا دیں گے؟ مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا وہ بھی کمزور. اے میرے بندو یاد رکھنا، للہ ملک السماوات والارض. اے میرے بندو آسمان و زمین کا مالک میں ہوں، اور میں ہی بیٹا بیٹی دینے والا میں ہوں. یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں. یہاں بولے من یشاء اناسا. اے میرے اے میرے بندوں میں جسے چاہتا ہوں بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں بیٹا ہی بیٹا دیتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں دونوں ملا جلا کر کے دیتا ہوں، بیٹا بھی دیتا ہوں اور بیٹی بھی دیتا ہوں. او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما. ارے میرے بندو میں جس کو چاہتا ہوں باج رکھ دیتا ہوں. تم کشمیر سے کنیا کماری تک باباؤں کا سفر کرو، پیروں کے پاس جاؤ، ولیوں کے پاس جاؤ، قبروں کے پاس جاؤ، تمہیں بیٹا بیٹی مل نہیں سکتا ہے. اگر ہم نے کسی کو باج رکھ دیا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اولاد نہیں دے سکتی ہے. یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اولاد بہت بڑی نعمت ہے. ہر نعمت بہت بڑی نعمت ہے اپنی جگہ میں. آنکھ کے اوپر غور کیجئے، جو اندھا ہے اس سے پوچھے کتنی بڑی نعمت ہے. ہاں آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے وہ بتائے گا. اس وجہ سے محمد الرسول اللہ نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا کرتے تھے، نعمت کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھا کرتے تھے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا. الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، جس نے مجھے کھلایا، جس نے مجھے پلایا. یہ محمد الرسول اللہ ہے جو نعمتوں کا شکریہ ادا اس انداز سے کیا کرتے ہیں. میری پیاری ساتھیوں ذرا غور کرو، نعمتیں اللہ نے دی ہے، اور ان نعمتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزماتے رہتا ہے، آزمائش میں ڈال دیتا ہے. بیٹا دیا ہے، بیٹی دیا، آزمائش میں آپ کو ڈال دے گا. مال دیا ہے، دولت دیا ہے، مال و دولت دے کر کے اللہ آزماتا ہے. مال دے دیا اور اللہ رب العالمین مال دینے کے بعد اللہ آزماتا ہے کہ تم مال سے زیادہ محبت کرتے ہو کہ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو. کس سے محبت کرتے ہو؟ اولاد دے دیا اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہو کہ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو. بیوی دے دی، بڑی خوبصورت ہے، بہت ہی سندر ہے، بہت ہی بیوٹیفل ہے. اب اذان کی آواز تیرے کانوں سے ٹکراتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، صبح کے وقت الصلاۃ خیر من النوم، تیرے کانوں سے آواز ٹکرا رہی ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اپنی زیادہ اپنے خوبصورت بیوی سے زیادہ محبت کرتے ہو کہ اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہو. یہ بھی اللہ تمہاری زندگی میں چیک کرتا ہے، یہ بھی تمہاری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ تم زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہو کہ تم زیادہ اپنے بیوی سے محبت کرتے ہو. اللہ ہر بندے کو آزماتا ہے، اور اللہ نے نبیوں کو بھی آزمایا، رسولوں کو بھی آزمایا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھو، ہر قدم پہ آزمایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب حضرت ابراہیم کو اللہ نے آزمایا تب حضرت ابراہیم مکمل اس آزمائش میں پائے گئے. جب بھی آزمایا، اے ابراہیم یہ کرو، ہاں اللہ یہ کر دوں گا. اے ابراہیم اپنے بیوی اور بچے کو بیابان جگہ میں چھوڑ دو، ہاں اللہ تیرا حکم ہے. بیوی کو چھوڑ دیا، بچے کو چھوڑ دیا، اور اللہ کے لیے اپنے بیوی کو بچے کو چھوڑ کر کے نکل گئے. اے ابراہیم تم کو ہم نے ایک بیٹا دیا ہے اسماعیل کے نام سے. اے ابراہیم تم اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتے ہو، ہاں اللہ بڑی محبت کرتا ہوں. 80 سال کے بعد بیٹا ملا ہے، اتنی دعاؤں کے بعد بیٹا ملا ہے. اے اللہ میں اپنے بیٹے سے محبت کیوں نہ کروں. اے ابراہیم اب میں تمہیں دیکھ
دیکھنا چاہتا ہوں اے ابراہیم تم اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہو کہ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ اے ابراہیم اب تمہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ سے کہتا ہے ابراہیم اے اللہ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ابراہیم اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، قربان کرو، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو کہ اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ یہ واقعات تو آپ نے سنے ہی ہوں گے، غور کیجئے آپ۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ سب سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ ذبح کر دو، قربان کر دو، اے اللہ میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کروں گا۔ ابراہیم نے اسماعیل کو لیا اور اسماعیل کو زمین میں بھی لٹا دیا، چھری بھی چلا دی۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اللہ نے جب آزمایا، اس آزمائش کے اندر حضرت ابراہیم بالکل کمپلیٹ پائے گئے، مکمل پائے گئے۔ اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں، آج اگر ہمیں آزمائش ہوتی ہے تو ہم آزمائش کے اندر فیل ہیں۔ اگر کہہ دیا جائے کہ موبائل آج سے بند کر دو، ارے مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ، موبائل بند کر دیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بول تو بیوی چھوڑ دیں گے، موبائل نہیں چھوڑ سکتے۔ اتنی محبت موبائل نے ہماری زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، ہماری جوانوں کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، نوجوان نسل کو تباہی کے دہانے پہ لا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ موبائل ہماری زندگیوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اور اگر کسی سے کہہ دو کہ موبائل مت چلاؤ، اگر ماں کہہ دے تو ماں کا ہی گلا کاٹ دیا جائے۔ آپ نے دیکھا نا اتر پردیش کے اندر ایک بچے نے 14-15 سالہ بچے نے اپنی ماں کی گردن کے اوپر چھری چلا دی۔ وجہ صرف اتنی تھی کہ اس کے ماں نے کہا کہ بیٹا موبائل رکھ دے، ایگزام آنے والا فیل ہو جائے گا۔ بیٹے نے اپنے ماں کی گردن کے اوپر چھری چلا دی۔ دیکھا آپ نے؟ غور کیجئے میرے بھائیوں، سوچئے ذرا، تصور کیجئے۔ موت اور زندگی اللہ نے دی ہے، اور زندگی دی ہے تو اللہ رب العالمین اس زندگی کے ہر اینگل سے اللہ رب العالمین ہماری آزمائش کرے گا، ہر حال میں کرے گا۔ بیٹا دیا تو چھوڑ دے گا، بیٹا دیا تب بھی آزمائے گا۔ ہم نے تمہیں بیٹا دیا ہے اور بیٹے کو تم نے کس راستے پہ لا کر کے تم نے کھڑا کیا ہے۔ بیٹی دے دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تب بھی آزمائے گا۔ غور کرو میرے بھائیو، ذرا سوچنے کی کوشش کرو، تصور کرو۔ اللہ رب العالمین زندگی اللہ نے دی ہے تو اس زندگی کو آزما رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا میرے بندو ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، آزمائش کریں گے تمہاری۔ تم سے پہلے بھی لوگوں کو ہم نے آزمایا ہے اور ہم تمہیں بھی آزمائیں گے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم کو آزمایا نہیں جائے گا، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ تم سے پہلے بھی لوگوں کو ہم نے آزمایا ہے اور ہم تمہیں بھی آزمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو آزمایا، اللہ نے پہلے کے لوگوں کو آزمایا، اب اللہ تعالی ہمیں بھی آزما رہا ہے۔ دولت کے انبار دے کر کے اللہ آزمائے گا، دولت دے کر کے آزمائے گا کہ دولت سے زیادہ محبت کرتا ہے کہ مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ موت کو بھی موت آئے گی، جس موت سے ہم اور آپ بھاگتے ہیں نا۔ اللہ رب العالمین موت کو فرشتہ سے کہے گا اے فرشت موت کو لاؤ، موت کو لایا جائے گا جنت اور جہنمیوں کے درمیان۔ جنتیوں کو بلایا جائے گا، اے جنتیوں یا اہل الجنہ، اے جنتیوں سنو۔ جنتی کہیں گے کیا بات ہے؟ جنتی کو بلایا جائے گا ادھر رہو، جنتی آ جائیں گے، یا اہل النار، اے جہنمیوں ادھر رہو۔
जहन्नमी भी आ जाएंगे। अब ये फरिश्ता कहेगा, आई जहन्नमियों तुम्हें मालूम है तुम जब मौत से दुनिया में भागा करते थे? हाँ मैं मौत से भागता था। आई जन्नतियों तुम मौत से दुनिया में भागा करते थे? हाँ भागता था, और इस मौत से बचने के लिए हमने पैसे खर्च किए। कभी इस डॉक्टर के पास गया तो कभी इस डॉक्टर के पास गया, कभी यहाँ कभी पूर्णिया में अच्छा ना हुआ तो दिल्ली का सफ़र किया, दिल्ली में अच्छा ना हुआ तो भेलोर का सफ़र किया कि चलो मौत से बच जाऊं, लेकिन मौत से बच ना पाया। फरिश्ता कहेगा, आई जन्नतियों जिस मौत से भागा करते थे उस मौत को भी आज मौत आ जाएगी, उस मौत को भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अब मौत नहीं आएगी। आई जन्नतियों अब तुम मरोगे नहीं, अब तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी, ये ज़िंदगी फना होने वाली नहीं है। जन्नती आपस में चिल्लाएंगे, चीखेंगे, खुशियाँ मनाएंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहन्नमियों का बुरा हाल होगा और जहन्नमी आपस में बहुत ही ज़्यादा अफसोस करेंगे और चीखेंगे और चिल्लाएंगे, कहेंगे कि अल्लाह मौत दे दे, हम इसने तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, मौत को भी मौत आ जाएगी। ये जिंदगी हमें और आपको मिली हुई है, इसके अंदर बेशुमार आजमाइश है, बेशुमार। बेटा दिया है तो क्या कर रहे हो? भाई के ज़रिए से आपको आजमाएगा, बाप के ज़रिए से आजमाएगा, बेटे के ज़रिए से आजमाएगा, शौहर के ज़रिए से आजमाएगा। दिनारिया का नाम आपने सुना होगा। दिनारिया मैदान जंग के अंदर उसके तमाम चारों के चारों मैदान जंग के अंदर शामिल है। बेटा भी है, भाई भी है, शौहर भी है, बाप भी है। मैदान जंग के अंदर, जंगी उहद के अंदर ये चारों के चारों इसने अपने चारों को मैदान जंग के अंदर भेज दिया, जाओ इस्लाम के लिए। आई मेरे बेटे, आई मेरे भाई, आई मेरे शौहर, आई मेरे बाप, जाओ इस्लाम के लिए अपनी जान कुर्बान कर दो, लेकिन इस्लाम को ज़र्रा बराबर नुकसान पहुंचने नहीं देना। ये बेटा भी चला गया, बाप भी चला गया, शौहर भी है, भाई भी है। और ये दिनारियाँ नमाज में खड़ी है, सजदे में जाती और दुआ कर रही है कि अल्लाह, आय अल्लाह इस्लाम की हिफाजत करना। एक मैसेंजर मोहम्मद रसूलुल्लाह का एक मैसेंजर आता है और चीख के कहता है, आय दिनारिया सजदे से अपना सर उठा, आय दिनारिया ज़रा सजदे से सर उठा, मैं मैदान जंग की खबर लेकर के आया हूँ, मैं तुम्हें मैदान जंग की खबर सुनाने के लिए आया हुआ हूँ, मैदान जंग की खबर सुनाने के लिए मैं तेरे पास आया हुआ हूँ। दिनारिया चीख के कहती है, बताओ क्या मैदान जंग का हाल है, बताओ मैदान जंग की खबर सुनाओ। वो चीख करके कहता है, आई दिनारिया मैदान जंग के अंदर तेरा भाई शहीद कर दिया गया है। कहा कि मेरे भाई के बारे में मत बता, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में बता। उसने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ठीक है, कि कहा जब नबी ठीक है, मेरा भाई शहीद हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई के जरिए से आजमाइश हो रही है। थोड़ी देर के बाद एक दूसरा मैसेंजर आया और वह कहता है, आई दिनारिया जरा सजदे से सर उठा, मैदान जंग की खबर लेकर के आया हूँ। दिनारिया कहती है, बताओ क्या हाल है। कहा मैदान जंग के अंदर तेरा बाप शहीद कर दिया गया है। दिल को चोट पहुंची। दिनारिया कहती है, ओ मैसेंजर, मुझे मैदान जंग के अंदर मेरा बेटा शहीद हुआ उसके बारे में मत बताओ, बताओ आमना के लाल के बारे में बताओ, वो कैसे हैं। जवाब मिला, मोहम्मद रसूलुल्लाह सही है। कहा कि अगर नबी सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा भी शहीद, भाई भी शहीद, बाप भी शहीद, शौहर भी शहीद। अब दिनारिया कहने लगती है, मुझे ज़रा मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा दिखाओ। उसको नबी का चेहरा दिखाया गया। नबी का चेहरा देख लेने के बाद वो चीख करके कहती है, कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल, सारी मुसीबतें ख़त्म हो गई। ऐ मोहम्मद, तुझे देख लेने के बाद, तेरा चेहरा देख लेने के बाद सारी मुसीबतें ख़त्म। आजमाइश इस तरीके से भी अल्लाह करता है।
غور کیجئے، ہم اپنے بیٹوں کو، اپنے پریوار کو اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس 2 3 4 اولادیں ہیں، لیکن ہم اپنے بیٹوں کو اللہ کے راہ میں دین سیکھنے کے لیے بھی قربان نہیں کرتے ہیں۔ بیٹیوں کو بھی اللہ نے اگر بیٹیوں سے نوازا ہے تو بیٹیوں کے ذریعے سے بھی اللہ آزمائے گا، اور بیٹیوں کے ذریعے سے آدمی جنت میں جا سکتا ہے۔ مدرسہ ام حبیبہ للبنات کے اندر اپنی بیٹیوں کو رکھنے والوں، ذمہ داروں، مبارک پیش کرتا ہوں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے، خوشخبری سنائی ہے، شبھ سماچار سنایا ہے ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کی، صحیح پرورش کی، ان کو اللہ کے نبی نے فرمایا جن کو بھی 2 لڑکیوں سے آزمایا گیا، من ابتلی بہذی البنات کن لہ سترا من النار، جن کو بھی 2 لڑکیوں سے آزمائش ہوئی کہ جن کے گھر کے اندر 2 بیٹیاں ہوں اور ان کو آزمایا گیا، یہ لڑکیاں جہنم میں آڑ بن جائیں گی اور اللہ سے کہیں گی کہ اللہ یہ دنیا میں میرا باپ تھا، یہ دنیا میں میرا بھائی تھا، اس نے مجھے تعلیم دی، تربیت دی، اس نے مجھے پڑھایا لکھایا، مجھے اسلام سکھایا، اے اللہ میرے باپ کو میرے بھائی کو جہنم سے بچا لے۔ اللہ کے نبی دوسری جگہ فرماتے ہیں جس کے پاس 2 بہنیں ہوں، 2 بیٹیاں ہوں، یا پھر 3 بہنیں ہوں یا 3 بیٹیاں ہوں، اور تینوں کے ذریعے سے اس کی آزمائش ہوئی ہو، فَأَحْسَنَ، پھر ان کی صحیح طریقے سے ان لوگوں نے صحیح طریقے سے تربیت کی ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلَهُ فِي الْجَنَّةِ، یہ لوگ جنت کے اندر جائیں گے اس کی وجہ سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جن کے گھر کے اندر بیٹیاں ہوں اور بیٹیوں کے ذریعے سے آزمایا جائے، بہنوں کے ذریعے سے آزمائش ہو، ان کے ذریعے سے بھی آدمی جنت کے اندر جا سکتا ہے۔ آج کیا سمجھ رہے ہیں؟ آزمائش نہیں ہوتی ہے، آپ راستوں میں جاتے ہیں، چوراہوں پہ چلتے ہیں، آپ کی آزمائش ہوتی ہے کہ آپ کی نگاہیں کدھر سے کدھر جا رہی ہے۔ راستوں میں جا رہے ہیں، بڑی خوبصورت لڑکی آ رہی ہے، سندر لڑکی آ رہی ہے، اور آپ نے اس کی طرف دیکھا اور غور سے دیکھا، یہاں تک کہ اس کو دیکھتے رہے، چھیڑتے رہے، بولتے رہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ آنکھوں سے دیکھنا بھی زنا ہے، اور اس آنکھ کی وجہ سے تمہیں سزا ملے گی۔ اللہ رب العالمین تمہاری آنکھوں کی چوریوں کی جانتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھیں جو چوریاں کرتی ہے، تمہاری نگاہیں جو چوریاں کرتی ہے، ان نگاہوں کی چوریوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ غور کیجئے میرے بھائی، اللہ رب العالمین ہر طریقے سے بندے کو آزماتا ہے، ہر طریقے سے اللہ رب العالمین آزمائش کرتا ہے۔ مال دیا ہے تو کیا سمجھتے ہیں آزمائے گا؟ نہیں۔ حدیث کے الفاظ آپ نے تو سنا ہی ہوگا کہ میدان محشر کے اندر جو 5 سوالات ہوں گے، اس میں ایک سوال یہ ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، من این اکتسب، تم نے مال کمایا کہاں سے، چوری کر کے، ڈکیتی کر کے، ہاں زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کر کے، جہیز میں مال لے کر کے تم نے مالدار بنے ہو کیا؟ کہاں سے تم نے مال کمایا یہ تو بتاؤ۔ من این اکتسب، یہ بھی ایک سوال ہوگا۔ مال تو آپ کے پاس ہے، لیکن ایک یہ بھی سوال ہوگا کہ تم نے مال کہاں پہ خرچ کیا۔ غور کرو میرے بھائیو، اللہ کہتا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے مومنو کہیں تمہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کی بھکتی سے کہیں تمہیں دور نہ کر دے۔ مال سے تم اتنی محبت کرنے لگو کہ اللہ سے کوئی مطلب ہی نہیں، مال مال مال، صبح کے وقت مال ہی مال، رات میں سوتے سو تو مال کے چکر میں پڑے رہو۔ حضرات گرامی، ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جو حضرات کو کھانے کی ضرورت ہے تو کم 60 روپیہ کر دیا گیا ہے، جو بھی چاہے کھانے کی ضرورت محسوس جو بھی کرے وہ ٹوکن میں 60 روپیہ کرے اور اپنا کھانا کھا لے۔ مال کے ذریعے سے آزمائے گا اور اولاد کے ذریعے سے آزمائے گا۔
مال دے دیا، مال کے چکر میں آگ میں پڑا ہوا ہے۔ اور بہت سے لوگوں کو دیکھیے کہ مال کے چکر میں اللہ ہی کو بھول جاتا ہے اور اولاد کے چکر میں اللہ کو بھول جاتا ہے۔